بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں دو صورتوں کا خلاصہ پیش کریں گے، سورۃ یونس اور سورۃ ہود۔ دونوں صورتیں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ناموں پر ہیں، دونوں مکی صورتیں ہیں۔ سورۃ یونس 109 آیتیں ہیں اور 11 رکوع ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ جتنی بھی مکی صورتیں ہیں تمام مکی صورتوں کے مضامین ملتے جلتے ہیں، بنیادی عقائد کا ذکر ہوتا ہے، بس انداز مختلف ہوتا ہے اور کچھ باتیں مختلف ہوتی ہیں، کچھ مضامین نمایاں ہوتے ہیں اس کے اندر۔ اصل تمام مکی صورتوں کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اصلاح عقیدہ، عقیدے کی اصلاح، اور عقیدے کی اصلاح کے لیے یہی 4 بنیادی مضامین سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ تو سورۃ یونس کے اندر بنیادی عقائد کا، اس کو سورہ یونس کیوں کہتے ہیں؟ حالانکہ اس میں اور انبیاء کا بھی ذکر ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا ذکر ہے، حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر تو تقریباً 2 آیتوں میں ہے، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ لیکن نام حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر کیوں رکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ چونکہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ایک خاص انداز میں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دستور و طریقہ یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے اپنی اپنی امتوں کے پاس اور ان کو سمجھایا، ان کو دعوت دی، تو سال ہا سال کی محنت کے بعد جب اللہ کا فیصلہ آیا کہ اس قوم کو ہلاک کرنا ہے، جب بھی انبیاء کرام کی طرف سے قوموں کو یہ پیغام ملا کہ اب اگر نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آیا، اور جب بھی اللہ کے عذاب کے آثار ظاہر ہو گئے تو اصول اللہ کا یہ ہے کہ وہ پھر ٹلتا نہیں ہے۔ جب بھی عذاب کی کوئی نشانی ظاہر ہو جائے تو پھر عذاب ٹلتا نہیں ہے۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم وہ واحد قوم ہے کہ عذاب کے آثار ان کے اوپر ظاہر ہو چکے تھے، انہوں نے توبہ کی، اللہ کی طرف گئے اور ان کی توبہ اللہ نے قبول فرمائی۔ اسی کا ذکر ان کے واقعے میں کیا گیا ہے، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس۔ یونس علیہ السلام کی قوم ہے کہ عذاب کے آثار نمودار ہونے کے بعد بھی ان کی توبہ اللہ نے قبول فرمائی۔ اس مناسبت سے سورت کا نام رکھا سورۃ یونس۔ بنیادی عقائد کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے، توحید کا مسئلہ ہے، رسالت کا مسئلہ ہے۔ رسالت کے ضمن میں 3 انبیاء کا ذکر اللہ نے فرمایا، نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے وہ جو آخری لمحات ہے، جو آخری دن ہیں اور جو بڑا مشکل مرحلہ تھا، ان حالات کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ جب بنی اسرائیل کے چند لوگ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُفْسِدِينَ۔ اور پھر اس کے بعد جو آگے ذکر ہے کہ بنی اسرائیل کو حکم ملا کہ اب وقت اتنا مشکل اور تنگ ہو چکا ہے کہ وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اپنے گھروں کو عبادت گاہ بنا، وہیں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرو۔ بڑا مشکل وقت تھا۔ اور پھر فرعون کی غرقابی کا ذکر ہے، پھر اس کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے بطور عبرت کے سلامت رکھا، اس کا ذکر اللہ نے اس صورت میں فرمایا ہے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تیرے جسم کو ہم سلامت رکھیں گے کچھ وقت تک تاکہ آنے والے لوگوں کو اس سے عبرت حاصل ہو۔ تو بنیادی عقائد کا ذکر، توحید، رسالت، قیامت، قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت، ان مسائل کو اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ لیکن جو نمایاں عنوان ہے وہ ہے دعوت الی القرآن، قرآن کریم کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ بلکہ فرمایا بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم
فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، کہ ان لوگوں نے قرآن کریم کی مخالفت تو کی لیکن قرآن کریم کو پڑھا ہی نہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ایک آدمی کسی چیز کو پہلے دیکھ لے اور دیکھنے کے بعد رد کرے، بات تو کسی حد تک سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی اس نے چیز دیکھی، اس کو اطمینان نہیں ملا، اس نے رد کر دیا۔ لیکن انہوں نے تو اللہ فرما رہے قرآن کریم کو سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اور مخالفت کر رہے ہیں۔ تو ان بنیادی عقائد کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر فرمایا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے سورہ ہود، یہ بھی مکی سورت ہے، اور بنیادی عقائد کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے۔ 123 آیتیں ہیں، 10 رکوع ہے، اور اس کا جو نمایاں عنوان ہے وہ ہے دعوت الی التوحید۔ بنیادی عقائد، توحید کا مسئلہ ہے، رسالت کا مسئلہ ہے، قیامت کا مسئلہ ہے، قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت، انہی مسائل کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اور فرق اتنا ہے کہ اس میں 3 انبیاء کا ذکر تھا، اور اس صورت کے اندر اللہ نے 7 انبیاء کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے، پھر حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اسی مناسبت سے سورت کا نام سورہ ہود رکھا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے، اور یہ اصل عرب تھے۔ یہ جو اصل عرب قومیں گزری ہیں ان میں ایک قوم عاد ہے اور ایک قوم سمود ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا نام تھا قوم عاد، جن کو عاد اولا بھی کہتے ہیں، اور ان کا علاقہ تھا احقاف۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کا 5ویں پارے میں حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ ہے، تو اسی نسبت سے سورت کا نام سورہ ہود رکھا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے تفصیل کے ساتھ، حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ان 7 انبیاء کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تفصیل کے ساتھ، اور ان 4 بنیادی عقائد کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر فرمایا ہے۔ لیکن نمایاں عنوان، چاہے وہ انبیاء کی دعوت کے ضمن میں ہو یا ویسے بھی، تو جو بنیادی نمایاں عنوان ہے وہ ہے دعوت الی التوحید، توحید کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ تو یہ ان 2 صورتوں کا خلاصہ ہے، سورہ یونس اور سورہ ہود، جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔